احتشام صاحب، ابھی جو یو اے کے پریزیڈنٹ دوحہ پہنچے ہیں، قطر پہنچے ہیں، اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو موومنٹس ہیں یہ پیش قائم ہے کہ آگے ان کی پیش بندی کس طرح سے کرنی ہے اسرائیل کو، وہ آگے دوبارہ نہ بڑھے؟ کیونکہ کوئی ریگریٹس نہیں دکھائی دے رہے دوسری سائڈ سے ان کی جانب سے، بالکل یہ اس کو کنڈیم نہیں کیا گیا، ان کو کہا جا رہا ہے کہ یہ رائٹ موو تھا، رائٹ آفٹر دس اٹیک ان کی جانب سے۔ چاہے ٹرمپ نے بھی ان کو کہا ہے کہ وہ اس پہ ناخوش ہیں، لیکن پھر بھی اسرائیل اپنے اس پر کوئی شرمندہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ دوبارہ حملہ آور ہو سکتے ہیں چاہے کسی بھی سرزمین پر۔ تو آپ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ یو اے کے جو پریزیڈنٹ ہیں وہ وہاں پر پہنچے، اب کیا ہوگا؟ دیکھیے ہم نا ریگریٹ کیا کرنا، وہ تو اسرائیلی پرائم منسٹر فلی جسٹیفائڈ سمجھتے ہیں جو انہوں نے کیا، ان کے ڈیفنس منسٹر نے بھی یہ کیا، اور آپ نے امریکن امبیسڈر کی بات کی جو اسرائیل کے ہیں وہاں پہ امریکہ میں، انہوں نے بھی بات کی۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ اسرائیل میں اس وقت یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ملٹری اہداف تھے اسرائیل کے وہ پورے نہیں ہوئے۔ وہی بات ہو رہی ہے کہ اسماعیل آئینہ کے صاحبزادے کے علاوہ باقی جو ان کا خیال تھا کہ وہ بندے مار دیے گئے، وہ خبریں یہی آ رہی ہیں کہ شاید ان کو بھی پتہ تھا کہ ہونے والا ہے، تو وہ وہاں پہ اصل بندے وہاں نہیں گئے تھے۔ دیکھیں ہم نا بات سیدھی سی ہے کہ ریڈ لائن کراس ہو گئی ہے، اور آپ دیکھ لیں اکتوبر سے لے کے اب تک اسرائیل نے 17,000 حملے کیے ہیں 7 اسلامی ملکوں کے اوپر۔ آپ مجھے بتائیں اتنی بڑی تعداد میں حملے کرنے کے بعد جو خاموشی ہے یا انڈیفرنٹ ہونا ہے، یا یہ ہے کہ ہیٹ ہمارے تک نہیں آئی، ہم کیوں بیچ میں پڑیں؟ میرا خیال ہے یہ شاید ایک بلیسنگ ان ڈسگائز بھی ہو سکتی ہے عرب معاملے کے لیے، خاص طور پہ عرب رچ اسٹیٹس کے لیے، کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ وہ اسٹیٹ آف شاک میں میں آپ کو بتاؤں، جو خبریں کچھ اطلاعات یہاں پہ آ رہی ہیں اور جو انٹرنیشنل میڈیا جس طرح لکھ رہا ہے، لیکن یہاں تک میں دیکھ رہا تھا کہ انٹرنیشنل میڈیا میں بات تھی، اس میں کہا تھا کہ جی پرفیکٹ ہوسٹ گیٹس پرفیکٹ ڈسیپشن، مطلب وہ بندہ ملک جس نے دنیا جہاں کے ایک سب سے بڑا نیگوشیٹر ثابت ہوا ہے قطر، جس طرح سے حماس اور ان کی دیکھیں اسرائیل کے درمیان، پھر آپ نے یوکرین رشیا ٹرکی کے معاملات، طالبان کے ساتھ اور ان کے اوپوننٹس کے ساتھ وہاں پہ بٹھا کے مذاکرات کرنے، اور پوری کی پوری اشیر بات امریکہ کی حاصل ہوتی تھی۔ 1.2 ٹریلین ڈالر کی انویسٹمنٹ قطر کر رہا ہے امریکہ میں، ریڈ کارپٹ دیا گیا، اور آئیں بائیں شاید پریزیڈنٹ ٹرمپ کر رہے ہیں کہ جی اگلی دفعہ نہیں ہوگا، لاسٹ منٹ پہ مجھے بتایا گیا۔ ہم نا یہ کنوینس کے بغیر نہیں ہو سکتا، اور میں بار بار آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ جو ایک آئی اوپنر ہے نا، وہ ایک بیان دے کے پھنس گئے جرمن چانسلر جو ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ اسرائیل از ڈوئنگ اے ڈرٹی ورک فار اس۔ تو یہ ایک پلان کر کے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ اب اگلی بات ہے جو میرا خیال ہے بہت سمجھنے والی ہے، جو دنیا اس پر دیکھ رہی ہے، اور یہ کہ جی اب واٹ نیکسٹ، کیا اس طرح کے حملے ہوں گے؟ اب کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل نے تو خود بھی کہا ہے کرنے کے لیے، اب ان کو بھی انٹیلیجنس جو ان کی اسرائیل اپنا مڈل ایسٹ کے ممالک ہیں، ان کو بھی لگ رہا ہے کہ یہ پہلی دفعہ ان کو سمجھ آئی ہے کہ ان کی انٹیلیجنس نے اب کچھ 1-2 دن میں جو ان کو مزید پتہ چلا ہے کچھ ملکوں سے، اور وہ یہی ہے کہ جی یہ دوبارہ سے چیزیں ہوں گی، ان کو روکنے کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ میرا خیال ہے جس طرح ان کی سالمیت کو، ساورنٹی کو، ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو بریچ کیا گیا ہے، یہ ہم نا خالی بیانوں سے نہیں جائے گا۔ اب مجھے بتائیں نا، دنیا کا سب سے بڑا ایکسپورٹر ہے LNG کا، مطلب ہب ہے ہر لحاظ سے، اس کے اوپر یہ ہو سکتا ہے نان نیٹو الائی امریکہ کا، اس کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے تو باقیوں کے ساتھ بھی آسانی کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ لیکن اب میں آپ کو بتاؤں، آپ ذرا کلپ نکال کے دیکھیں ویڈیو کے، میرا تو خون کھولتا ہے کہ کھانا سنیں آپ نا۔ جی جی احتشام صاحب، جو آپ کل بھی بات کر رہے تھے کہ اب یہ چائنا کی جانب کیوں نہیں دیکھتے یہ ممالک کی، جو عرب ممالک ہے جن کے ہم دیکھتے رہے ہیں کہ انٹرسٹ رہے ہیں، اور اب جو ساری سچویشن بن چکی ہے، چائنا جتنا طاقتور ہو چکا ہے، اور جس طرح سے وہ چائنیز پریزیڈنٹ نے بڑا کلیئرلی بتایا ہے کہ دنیا اس وقت ڈیوائیڈ ہو چکی ہے، ایک جانب ہم جنگ والی ایک دیکھتے ہیں کہ ایک مائنڈ سیٹ ہے، اور ایک پیس والا مائنڈ سیٹ ہے، اور انہوں نے اپنی اپروچ بتا دی اس حوالے سے، تو اس جانب کیوں نہیں رخ لیا جاتا؟ دیکھیں ہم نا ڈے 1 سے کم 75 سالوں سے تو صورتحال مڈل ایسٹ کے جو ممالک ہیں، جو خاص طور پہ انٹرنیشنل پلیئر ہیں، آپ اس کو بھلے اکنامیکلی اتنا مضبوط نہیں ہے لیکن ایجپٹ کا ایک بڑا رول ہے، اس کے بعد آپ دیکھ لیں UAE، قطر، سعودی عرب، کویت، ان کا ایک بڑا رول ہے۔ 75 سالوں میں آپ نے دیکھا کہ آنکھیں بند کر کے انہوں نے امریکہ کو فالو کیا، کسی ایک جگہ پہ بھی۔ ابھی آپ مجھے بتائیں اب تک کتنے لوگ، 75,000 سے زیادہ لوگ جو ہے نا وہ شہید ہو چکے ہیں، بچے بھی، بوڑھے بھی۔ آپ نے دیکھا کہ کوئی آپ کو لگتا ہے کہ ہمارا تو پھر دور ہیں، یہ بالکل نیکسٹ ڈور ہیں۔ وہ رفح بارڈر جو ہے نا اسرائیل کے ساتھ لگتا ہے، اپنا غزہ کا لگتا ہے ایجپٹ کے ساتھ، وہ ایک بندے کو انہوں نے گھسنے دیا، لوگ مر رہے ہیں وہاں پہ۔ تو دیکھیں یہ اپیتھی تھی، اب ان کو لگ رہا ہے کہ یہ معاملہ خرابی کی طرف جا رہا ہے، اب ان کو احساس ہو رہا ہے کہ جی ہمیں بھی اپنی ملٹری بیس اپنا ملٹری بنانی چاہیے، ہمیں ایک طرف جس طرح آپ بات کرنی ہے کہ ایک ہی ٹوکری میں سارے انڈے نہیں رکھنے چاہیے، ہمیں چائنا کی طرف جانا چاہیے، یا کم از کم تھریٹ پرسیپشن ہی اپنا اتنا بہتر کر لیں، یا کم از کم یہی ان کو بتا دیں کہ جی ہمارے پاس اور بھی آپشن ہے۔
تو میرا خیال ہے ہم نا آئندہ آنے والے دن جو ہے نا وہ اب جس طریقے سے آپ یہ دنیا میں ایک نئی چیز دیکھنی ہے نا، یہ ایک لمحہ فکری ہے. یہ آپ دیکھ لیں جتنے عرب ممالک ہیں، OIC کے ممالک ہیں، اور جو مڈل ایسٹ کی آپ حیثیت دیکھ رہے ہیں پچھلے ہی کئی ڈیکیڈ سے، اب اس میں بہت بڑی تبدیلی آنے والی ہے. اب تو اسرائیل کا تو گریٹر اسرائیل اور نیو رولنگ اسٹیٹ آف دا ورلڈ جو بنانے کا فیصلہ انہوں نے کیا ہوا ہے وہ تو عمل درآمد کریں گے. اب دیکھنا یہ کہ کتنی سرعت کے ساتھ عرب ممالک جو ہے نا، ہماری اطلاعات ہماری یہ ہیں کہ ہمیں جس طریقے سے ہمیں کانٹیکٹ کیا جا رہا ہے، اتنے جس کو کہتے ہیں تیزی کے ساتھ پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں. ان کو لگ رہا ہے کہ جی پاکستان نے اپنے آپ کو ثابت بھی کر دیا، اپنے سے 5 گنا بڑے جس کو کہتے ہیں دشمن کو بھی مار لگائی. ان کو لگتا ہے کہ پاکستان کی دنیا کی بیسٹ فوج ہے، بیسٹ ISI ہے، ان کے ساتھ کوآپریشن کرنا چاہیے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.